نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، آج کی رات مسلمانوں کے لیے جشن منانے کی رات نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات سن 2022 کی سمجھو یہ آخری دن تھا آج، اور کل سن 2023 شروع ہو رہا ہے۔ رات 12 بجے تک سن 2022 کا حصہ ہے، 12 بجے کے بعد سن 2023 شروع ہو جائے گا۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس نئے سال کی ابتدا میں، آغاز میں دنیا کے اندر جشن کے نام پر سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے۔ اس رات میں دنیا میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے، جشن کے نام پر، خوشی منانے کے نام پر، سیر و تفریح کے نام پر۔ اس رات میں جتنا گناہ کیا جاتا ہے، جتنا زنا کیا جاتا ہے، شاید سال کی کسی اور رات میں کیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی رسم ہے، لیکن یہ عالم اسلام کا، مسلمانوں کا کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ عبرت کا مقام ہے، استغفار اور توبہ کرنے کا وقت ہے کہ جب زمین پر اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں، تو عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں آج رات سب سے زیادہ زنا کیا جاتا ہے تو کتنی اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کم از کم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دے، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ کی نافرمانی سے نکل کر اللہ کی فرمان برداری میں آ جائیں، اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچ جائیں، آخرت میں بھی بچ جائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات استغفار کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں۔ علماء کرام نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک دن خوشی کا منانا ہے، اس طریقے سے خوشی کا دن منانا ہے کہ جس میں غمی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ یہ میری زندگی کا بہترین دن ہوگا، خوشی منانے کا دن ہوگا۔ لیکن اس کی زندگی کا بہترین دن زندگی کا بدترین دن ثابت ہوا۔ اس نے بہت بڑا اہتمام کیا، انتظام کیا، باقاعدہ آرڈر جاری کیا کہ میں نے فلاں دن خوشی کے ساتھ گزارنا ہے، لہٰذا اس دن میرے پاس کوئی آدمی کوئی بری خبر لے کر نہ آئے، کوئی غم کی خبر لے کر نہ آئے، چاہے میرے ملک میں آگ لگ جائے، کوئی دشمن حملہ کر دے، جتنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مجھے کوئی بری بات آ کے نہیں سنانی، بری خبر نہیں دینی، کوئی غم کی بات نہ میں نے دیکھنی ہے، نہ میں نے سننی ہے۔ اس لیے اس نے ایک جگہ مقرر کی، ایک باغ مقرر کیا جس کی 4 دیواری تھی، جس کے گیٹ تھے، اور اس نے پھر آرڈر جاری کیا، اس پر جو ہے نا فوج مقرر کی کہ
فلاں دن میں اس باغ میں چلا جاؤں گا تو آپ نے دروازے بند کر دینے ہیں، تالے لگا دینے ہیں، اور کوئی آدمی میرے قریب نہ آئے، مجھے کوئی خبر نہ دے، کوئی کسی کے متعلق بات نہ بتائے، بس میں نے کسی کی بات سننی نہیں ہے، نہ کوئی بات دیکھنی ہے، میں خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ دن مقرر تھا، جگہ مقرر تھی، مقرر اس دن کو ایک باغ میں چلا گیا۔ اس کی ایک خوبصورت لونڈی تھی جس کے ساتھ اس کو محبت تھی، سیر و تفریح کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنی اس لونڈی کو ساتھ لے گیا۔ اس کا آرڈر تھا جب وہ باغ میں داخل ہو گیا تو اس کے جو نوکر تھے انہوں نے پھر گیٹ بند کر دیا، اس کے تالے لگا دیے، اور باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا کہ اب کسی قسم کی کوئی خبر بادشاہ تک نہیں پہنچانی۔ تو بادشاہ باغ کے اندر چلا گیا، وہاں پر قسم قسم کے پھل فروٹ تھے، سیر و تفریح کر رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی جو ہے نا وہ خادمہ لونڈی ساتھ تھی جس کے ساتھ اس کو محبت تھی، اس کے ساتھ محبت و پیار کر رہا تھا۔ تو اس نے ایک انگور کے درخت سے انگور کا خوشہ توڑا اور اس کو کھلانے لگا اپنی لونڈی کو، اور انگور کا دانہ اس نے توڑ کر اپنی اس لونڈی کے منہ میں دیا۔ اللہ کی قدرت کہ وہ انگور کا دانہ جو ہے نا اس کی سانس والی نالی میں چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا، رک گیا جا کے نا، اس کا سانس بند ہو گیا۔ اب نہ یہ بیر جا سکتا تھا، نہ آواز پہنچا سکتا تھا، نہ کوئی انتظام تھا ان تک بات پہنچانے کی۔ اب اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ انگور کا دانہ سانس والی نالی سے نکل جائے، لیکن وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ تو اس کی جو محبوبہ تھی وہ اسی حال میں تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو یہ اتنا غمزدہ ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن بدترین دن ثابت ہوا۔ جس کو یہ سب سے خوشگوار دن بنانا چاہتا تھا وہی دن اس کے لیے سب سے غم کا دن بن گیا، سب سے بڑے غمی کا دن بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خوشیاں نصیب فرمائے، جس کو چاہے غمیاں نصیب فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ خوشی کے دن کو غمی میں تبدیل کر دے، غمی کے دن کو خوشی میں تبدیل کر دے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج کی رات جو دنیا میں نئے سال کے آمد پر جشن منایا جاتا ہے اور جشن کے نام پر بے حیائی کی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، اور خاص کر مسلمان لڑکیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔